ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. کتاب مسائل الجاہلیہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 8واں مسئلہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ جاہلیت کے مسائل میں سے ہیں. اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جاہلیت سے مراد مشرکین اور یہود و نصارہ کا وہ عمل جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور جس کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی وحی کے مطابق کے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا. یہ 8واں مسئلہ حقیقت میں جاہلیت کے مسائل میں سے وہ مسئلہ ہے جس میں جاہلیت کے افراد کسی چیز کے باطل ہونے کے لیے، کسی چیز کے ناحق ہونے کے لیے، کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے استدلال کرتے تھے کہ اس سے کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کے ناحق ہونے کی دلیل یہ ہے، اور اس کے سچ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کمزور طبقہ اسی پہ چل رہا ہے. معاشرے کے اندر جو کو کمزور طبقہ ہے، معاشرے کے اندر وہ افراد جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشرے میں جنہیں اونچا نہیں سمجھا جاتا ہے، جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، جنہیں کمتر سمجھا جاتا ہے، یہ کمتر افراد جس دین کو پکڑے ہوئے ہیں، جس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جس چیز پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہیں. اور یہ بالکل پچھلے مسئلے کے برعکس ہیں. پچھلا مسئلہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کے حق ہونے کے لیے اہل جاہلیت یہ دلیل پکڑتے تھے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب قوت ہیں، صاحب مال ہیں، جن کا معاشرے میں مقام ہے، جو حسب و نسب والے ہیں، یہ لوگ جس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں وہ حق ہے، جس پہ یہ لوگ چل رہے ہیں وہ حق ہے، جس دین کو وہ مانتے ہیں وہی دین حق ہے.
اس کے برعکس سے ہمارا 8واں مسئلہ ہے جس میں مؤلف نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے بھی دلیل پکڑتے تھے کہ یہ چیز باطل ہے اس لیے کہ کمزور طبقہ اس پہ ہے، یہ چیز ناحق ہے اس لیے کہ کمتر افراد اس پہ ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے اس لیے کہ معاشرے میں جو لوگ کمزور ہیں وہ کمزور افراد اسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ الاستدلال علی بطلان الشیء بأنہ لم یتبعہ الا الضعفاء، کہ کسی چیز کے باطل ہونے کے لیے یہ دلیل پکڑنا کہ اس کی اتباع اور پیروی صرف کمزور لوگوں نے کیا ہے، یعنی اگر اس پہ قوت والے افراد، قوت والا طبقہ اگر اس پہ ہوتا تو وہ حق تھا، لیکن صرف کمزور افراد نے اس بات کی پیروی کی ہے اس لیے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے اور ناحق اور باطل ہے۔ اور اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت میں ان افراد کی منطق اور دلیل ہے جو لوگ باطل پہ ہیں، جو لوگ اہل جاہلیت ہیں، جو لوگ کفر پہ ہیں، جو لوگ شرک پہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع ان لوگوں نے کیا ہے جو بہت کمتر لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی منطق کو بیان کیا ہے، ان کے فلسفے اور دلیل کو بیان کیا ہے کہ وہ فلسفہ اور دلیل اس طریقے سے بگھارتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، جبکہ کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ آپ کی اتباع رذیل اور کمتر قسم کے لوگوں نے کیا ہے۔ ہمیشہ معاشرے کے اندر دو قسم کا طبقہ پایا جاتا ہے، ایک طبقے کو ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو ہمیشہ ترحم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو بے ویلو سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں تو معاشرے کے اندر معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ معاشرے میں اونچا مقام رکھنے والے افراد سمجھے جاتے ہیں، ان کے پیسے کی وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے اور ان کے قوت اور پاور کی وجہ سے، اور یہ قوت اور پاور بھی ان کے پاس صرف پیسے کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کمزور طبقہ مانا جاتا ہے، جو غریب قسم کے افراد ہیں، فقیر قسم کے افراد ہیں۔ ان افراد کے طبقے کو کمتر طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کے افراد جب ان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں تو حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں، ترحم کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ وہ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو کوئی ویلو نہیں دی جاتی ہے، وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اسی کے برعکس سے اگر معاشرے کے بڑے افراد کو دیکھا جائے تو ان کی بات کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، ان کی بات کی ویلیو ہوتی ہے، اور پھر وہ جب بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو لوگ اس کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی یا اسی طریقے سے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور ایک مڈل قسم کا ہوتا ہے جو درمیانی طبقہ ہوتا ہے،
جو نہ اس طرف ہوتا ہے اور نہ ہی نچلے طبقے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ فارمولہ جو جاہلیت کے اندر موجود تھا، یہ منطق جو جاہلیت کے اندر موجود تھی، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ وہ چیز جو اس زمانے میں تھی، آج کے زمانے میں بھی وہی چیز ہے۔ حق کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں نے اسے کہا ہے، باطل کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کمزور طبقے نے اسے کہا ہے۔ حق و باطل پہچاننے کا معیار بھی ہمارے نزدیک یہی ہے۔ حقیقت میں آج کے زمانے میں جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر بہت سارے مساجد اور مدارس کے جو متولیان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اور یہی چیز ہماری سوچ کے اندر بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم کسی مسجد کے متولی یا مسجد کے ذمہ دار یا ٹرسٹی کو یا چیف ٹرسٹی کو ہم منتخب کرتے ہیں یا مسجد کی باڈی تیار کی جاتی ہے، تو ہمیشہ چن چن کر ان میں ان بڑے افراد کو شامل کیا جاتا ہے جن کے پاس پیسے ہیں۔ مدارس کی بھی ذمہ داری انہی افراد کو دی جاتی ہے جن کے پاس پیسے ہوں، چاہے وہ دین سے کتنے ہی غافل اور شریعت سے کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہوں، لیکن پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے مساجد کی ذمہ داری کے لیے بھی اور مدارس کی ذمہ داری کے لیے بھی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ افراد شریعت کے لیے بہترین کام کریں گے، شریعت کے لیے یہ افراد اچھا کام کریں گے، جبکہ وہ خود دین سے بیزار، شریعت سے دور اور جہالت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ان کے پاس بہت کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، مقام مرتبہ بھی ہے، لیکن دین سے ان کا تعلق صرف یہ ہے کہ وہ پیسے ہونے کے ناطے کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ دین اور شریعت کی جانکاری حقیقت میں جن کو ہوتی ہے وہ علماء ہیں، اور اس طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں مدارس کی، مساجد کی، یہ حقیقت میں علماء کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ فیلڈ ہی انہیں کا ہے۔ لیکن چونکہ علماء کا طبقہ عام طور پہ ہندوستان کے اندر کمزور اور کم مال والا ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس معاشرے میں مالی اعتبار سے کوئی مقام نہیں ہے، اور مدارس میں خرچ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، مساجد میں خرچ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی وہاں سے ہی جمع کی جاتی ہیں جہاں سے علماء لے آتے ہیں۔ علماء ہی اس مدارس کی فکر کرتے ہیں، علماء ہی ان مدارس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، علماء ہی ان مدارس کے لیے چندے جمع کرتے ہیں، علماء ہی ان مساجد کی مسلح کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علماء ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو جاہلیت کی سوچ ہے، اس سوچ کو آج ہمارے مساجد اور مدارس کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ مؤلف نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم نوح کے افراد یہ دلیل اور منطق پیش کرتے ہیں کہ کیا ہم آپ کی اتباع کریں، ہم آپ پر ایمان لائیں، جبکہ آپ کی اتباع ان لوگوں نے کیا ہے جو معاشرے کے اندر کمتر سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو ان کے معاشرے میں کمزور قسم کے افراد تھے، انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ قوم نوح کے جو کمزور ترین افراد تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کی اتباع کی تھی، تو کیا اس بنیاد پہ ہم آپ کی اتباع کریں، اس لیے کہ کمزور لوگ آپ کی اتباع کیے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور لوگوں نے جب آپ کی اتباع کی ہے تو آپ حق پہ نہیں ہیں۔ آپ حق پہ ہوتے
تو جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پہ نہیں ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کی دعوت دی۔ ایک دوسری آیت کریمہ یہاں پہ مؤلف نے ذکر کیا ہے، وَقَوْلُهُ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا یہی وہ افراد ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے درمیان انعام اور احسان کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں ہم تھوڑا سے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ آپ کی اتباع ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ افراد کر رہے ہیں جو ہم میں کمزور ترین ہیں، جو کمزور قسم کے افراد ہیں انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جن کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بات قوم نوح کرتے تھے وہ بات وہ افراد بھی کرتے ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع صرف کمزور افراد نے کی ہے جن کے رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مؤلف نے یہاں پہ جو آیت کریمہ ذکر کی ہے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، یہ حقیقت میں مشرکین مکہ کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے پرانی قوموں کی باتیں بھی آ گئیں، یعنی نوح علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے پیغمبر اور رسول تھے، ان کی قوم نے جو بات کہی، اور اس کے بعد بقیہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوموں کا جو معاملہ رہا وہ یہی رہا کہ وہ حق کو پہچاننے کے لیے کمزور اور قوی کی طرف دیکھتے تھے۔ جس چیز پہ کمزور افراد ہوتے تھے وہ چیز باطل ہے، جس پہ طاقتور افراد ہوتے تھے، صاحب حیثیت، صاحب مقام اور صاحب مال و زر ہوتے تھے، وہ حق پہ ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان وہ لوگ فرق کرتے تھے حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے، اور یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کا بھی تھا۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام جو کہ کمزور لوگ تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سلمان، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی ماں حضرت سمیہ، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام جو کمزور قسم کے تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان سے تمسخر کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جب یہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے لیے الگ مجلس بنائیے جن میں یہ لوگ نہ ہوں، آپ کی وہ مجلس جن میں یہ کمزور قسم کے صحابہ کرام، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، اس طرح کے افراد جو کمزور قسم کے ہیں، جو غلام ہیں، جو بالکل مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے لیے الگ ہی مجلس تیار کیجیے، ایک الگ مجلس ہو جہاں پہ ہم بیٹھیں، ایک الگ جگہ ہو جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے لیے خاص مجلس بنائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ حریص تھے کہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہوں۔ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شدت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ شدت پائی جاتی تھی، یہ حرص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے الگ مجلس بنا کر ان کو سمجھایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، اور یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ مجلس بنائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب، اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کام حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ معاملہ پیسے اور پیسے نہ ہونے کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ حیثیت اور بے حیثیت کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کون اپنے رب سے زیادہ قریب ہے، کون رب کو زیادہ یاد کر رہا ہے، یہ اصل میں معاملہ ہے۔ اسی لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 52-53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی طلب کرتے ہیں، انہیں نہ بھگائیے، انہیں دور نہ کیجیے۔ ایسے افراد جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں آپ بھگائیے نہیں، انہیں آپ دور نہ کیجیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے حساب سے ان کے اوپر کچھ ہے۔ یعنی آپ کا ان سے اور ان سے آپ کا تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ایمان آپ پہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور شریعت کی اتباع کرتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کچھ آپ سے حساب ہے، آپ کا ان سے کچھ حساب ہے کہ آپ نے بھگا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کمزور طبقہ جو حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر اور دیگر کمزور صحابہ کرام کا تھا، ان کو اگر آپ دور کر دیں گے اور جو مشرکین میں صاحب حیثیت، صاحب مال، صاحب مرتبہ ہیں ان کو آپ قریب کر لیں گے تو آپ پہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طریقے سے ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتے ہیں، یہی طریقہ ہمارا ہے آزمانے کا۔ ہم ایسے ہی آزماتے ہیں، کچھ لوگوں کو مال دے کر، کچھ لوگوں سے مال لے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تفریق کر کے آزماتا ہے لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ ایسے کہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس طریقے کی بات کریں کہ کیا یہی وہ افراد ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان، ہمارے بیچ ان کو اختیار کر کے ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل نازل کیا ہے، ان کے اوپر حق نازل کیا ہے
اس طریقے سے یہ کہنا شروع کر دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابتلا ہے، فتنہ ہے، اور اس فتنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، وہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ کمزور قسم کا طبقہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم صاحب مال ہیں، صاحب مقام ہیں، ہمیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق دینا ہوتا تو ہمیں دیتا، انہیں کیوں دیتا جن کا مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے جواب میں فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں بیان کر رہا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم بہتر جانتے ہو، تم اس سے زیادہ جانتے ہو، تم اس سے زیادہ جانتے ہو کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس پہ احسان کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا ہے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس احسان کرنے، فضل دینے کا ایک معیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ احسان نازل کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رحمت سے نوازتا ہے۔ جو ایمان کی دولت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نوازتا ہے۔ تو ہمیشہ شاکر جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنے فضل کو نازل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کے تعلق سے نہیں جانتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو نہیں جانتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کون ایمان لانے کے بعد ایمان پہ قائم اور دائم رہتا ہے، کون ایسا ہے جو ایمان کا شکر ادا کرتا ہے، کس پہ ان ایمان کو نازل کرنا ہے، کس کے دلوں میں ایمان کو بیٹھانا ہے، کس کے دلوں میں ایمان ڈالا جائے تو وہ شکر ادا کرے گا۔ کیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان پہ رد کیا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پہ حق کو نازل کرے گا، اس کا علم اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پہ اپنا فضل نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ یہاں پہ اس مقام پہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیات ذکر کی ہیں جس میں قوم نوح کی حالت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کی حالت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ ہم اسے بیان کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہے کہ صرف تاریخ نقل کر دی جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی تقسیم جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی تقسیم موضوعی اعتبار سے 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اس کا ایک ثلث حصہ، ایک تہائی حصہ، ایک بڑا حصہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ مبنی ہے، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اور اسی کے تابع باقی دو قسمیں ہیں، یعنی اصل قسم یہ ہے، پورے سارے قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پورے قرآن کا نچوڑ اسی میں ہے، اور یہی سورۃ الذاریات کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہی اصل قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہے، انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور اسی مقصد کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو اصل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھا جائے، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید کو اپنانا۔ تو یہ پہلی قسم ہے قرآن کی جس پہ قرآن کریم کی آیتیں مشتمل ہیں۔ دوسری قسم ہے قرآن کریم کی آیتوں کی جو قصص اور پچھلی قوموں کی حالات سے متعلق ہیں، اور اس پہ بھی اگر ہم غور کریں تو اس کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو اپنائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری قسم ہے جو احکام سے متعلق ہیں، اور احکام کو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریقے ہیں، اور عبادت حقیقت میں توحید ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں قسمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق بھی، تینوں قسموں کا تعلق بھی صرف توحید سے ہے، توحید کے سوا کسی ایسی بات سے نہیں ہے جسے ہم توحید کے دائرے سے خارج کر سکیں، یعنی قصے اور کہانیاں بھی جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو قوم نوح اور اس کے بعد کے قوم نوح اور ان کے بعد کے جتنے بھی انبیاء کرام اور قومیں گزری ہیں، ان کے جو حالات قرآن کریم کے اندر درج کیے گئے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنایا جائے، ان واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد ان واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، اور ان واقعات کی روشنی میں ہم حق کو پہچانیں۔ یہی اصل مقصد ہے، اور حق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ صرف تاریخی طور پہ نہیں بیان کی گئی ہے، جیسے ہم ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، تو قرآن کریم کے اندر یہ واقعات صرف اس لیے نہیں کہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ان کے حالات آپ کو معلوم ہو اور بس معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہاں پہ معاملہ الگ ہے۔ قرآن کریم میں کوئی چیز سے یوں ہی نازل نہیں کی گئی ہے، بلا مقصد نازل نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے، کوئی بھی چیز لغو نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں کہ ہم اسے تاریخ کے طور پہ لیں، بلکہ انہیں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے مسلمان بچیں، اور جہاں پہ خوبیاں مومنین کی ذکر کی گئی ہیں، پچھلے قوموں کے مومنین کی، ان خوبیوں کو اپنائے جائے۔ یہی ان واقعات کو ذکر کرنے کا اصل مقصد ہے۔ یہاں پہ بھی جب قوم نوح کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشرکین کے حالات کو ذکر کیا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مومنین، ہم مسلمان جب ان واقعات کو پڑھیں تو پڑھنے کے بعد ان واقعات پہ ہم ایمان لے آئیں، ان واقعات کو ہم اپنائیں، یعنی
اس میں جو اچھی باتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ رد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، تو ان واقعات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس معیار کو، جو جاہلیت کا معیار ہے، وہ یہ کہ کمزور طبقہ جس چیز پہ ہو وہ چیز سے صحیح نہیں ہے۔ کمزور اور رذیل، کمتر سمجھے جانے والے افراد جس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں دین کے طور پہ، وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سوچ ہم نکال دیں کہ میزان ہم ختم کر دیں۔ سچ تو یہی ہے کہ حق حق ہے، چاہے اس سے اعلیٰ طبقے کے لوگ اپنائیں یا ادنا طبقے کے لوگ اپنائیں۔ حق حق ہے، چاہے وہ مالدار طبقے کے اندر پائے جائے، چاہے وہ کمزور طبقے کے اندر پائے جائے۔ کسی بھی جگہ پہ پائے جانے سے کوئی چیز حق نہیں ہوتی ہے، بلکہ حق اپنی جگہ پہ حق ہے۔ اگر مالدار افراد ایمان کو، شریعت کی باتوں کو اپناتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکور بندے ہیں، شکر گزار بندے ہیں، ان کے حق ہے۔ اگر وہ نہیں اپناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نہ اپنانے سے حق باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمزور ہے جو حق پہ چل رہا ہے تو کمزور ہونے کے باوجود حق پر ہے، کمزور ہونے کے باوجود اس کا جو عمل ہے وہ صحیح ہے۔ تو میزان یہ نہیں ہے کہ جس پہ قوی افراد ہوں وہ درست ہو اور جس پہ کمزور افراد ہوں وہ باطل ہو، بلکہ حقیقت میں یہ کوئی معیار اور میزان ہی نہیں ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جاہلیت کے جو باطل معیار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس سے دور رکھے، اور جو حق کو جاننے کا معیار ہے اس معیار کو اپنانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔